أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج جمعرات ہے، سوال جواب کی مجلس شروع ہو رہی ہے۔ کچھ سوالات ہیں، ویسے تو سوالات بہت سارے تھے، لیکن ان میں وہ سوالات بھی تھے جو کہ دوبارہ سہبارہ ہو رہے تھے، تو اس کو میں نے انفراداً جواب دے دیا ہے۔ جو نئے سوالات ہیں یا ضروری ہیں ان کو میں جو ہے آپ حضرات کے سامنے جواب دے رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے، ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب 4 رکعت والی نماز بھول کر 3 رکعت پڑھ لیا اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو کیا نماز ہوگی؟ 4 رکعت والی نماز ہے، 3 رکعت پڑھ کر سجدہ سہو کرنے سے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ سجدہ سہو واجب کب ہوتا ہے جبکہ نماز کے جو فرائض ہیں ان کو اپنے جگہ سے دوسری جگہ ادا کرنے، یا واجب چھوٹ جانے، یا واجب کو اپنے جگہ سے دوسری جگہ ادا کرنے، یا پھر واجب کے ادا کرنے میں دیر ہو جائے، تو ان صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ یہاں تو فرائض بالکل چھوٹ رہے ہیں، جیسا کہ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ فرائض ہیں۔ یہ فرائض ہمارے 1 رکعت کے چھوٹ رہے ہیں اور 1 رکعت مکمل چھوٹ رہی ہے ہماری، تو اس وجہ سے سجدہ سہو کرنے سے نماز نہیں ہوگی، بلکہ وہ نماز دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال ہے کہ مفتی صاحب مغرب کی تیسری رکعت میں یا ظہر کی تیسری چوتھی، عصر کی تیسری چوتھی، عشاء کی تیسری چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنا ہے؟ فجر کی 2 رکعتیں چھوڑ کر باقی کی جتنی ہیں وہ یا تو 4 ہیں یا تو 3 ہیں، تو ان میں سے 2 نمازیں جو ہیں جہری ہیں، 2 نمازیں سری ہیں، یعنی 2 نمازیں ایسی ہیں جس میں زور سے قرات ہوتی ہے، امام صاحب زور سے پڑھتے ہیں۔ 2 نمازیں ایسی ہیں جس میں زور سے قرات نہیں ہوتی، آہستہ پڑھا جاتا ہے۔ تو 4 رکعت والی نمازیں اور 3 رکعت والی، یہ کل جو ہے 4 نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 3 اور 4 رکعت والی نمازیں۔ تو ان میں سے پہلی 2 رکعتوں میں صرف قرات ہوگی، بعد کی 2 رکعتوں میں قرات نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے مغرب کی تیسری رکعت میں بھی قرات نہیں ہوگی، صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، فاتحہ پڑھ کر رکوع کریں گے۔ اسی طریقے سے اور ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب ایک حدیث میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک میرا ناقص علم ہے، ایسی حدیث تک میری رسائی نہیں ہو سکی، لیکن اتنی تو بات مسلم ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت کا ادب و احترام بہت ہی ضروری ہے۔ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اہل بیت کہتے ہیں۔ تو ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صاف ہے کہ تمام جتنے بھی اہل بیت ہیں ان کا ادب و لحاظ بہت ہی ضروری ہے، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ ان سے دشمنی کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ اب جہاں تک یہ حدیث کی بات ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کسی بڑے جو ہے اللہ والے سے یا کسی جو ہے بڑے محدث سے رجوع کیا جائے
تو اس کا بہتر جواب ملے گا۔ اسی طریقے سے اور ایک سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب نماز کے دوران اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا اس کے لیے نیا وضو کر کے نماز پوری کرنا ہے یا ایسے ہی نماز مکمل کرنا ہے؟ تو نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو نماز ہی اس کی ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی سب سے نکل کر وضو کرے، وضو کر کے پھر آ کر اپنی نماز کو مکمل کرے۔ اگر کوئی بندہ وضو ٹوٹ جانے کے بعد بھی نماز ایسے ہی مکمل کر لیتا ہے تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز کے ساتھ مذاق ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے اور اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ نماز وضو کے ساتھ پڑھا جائے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ضروری ہے وضو اگر ٹوٹ جائے تو فوراً وضو کرے اور نماز کو مکمل کرے۔ اسی طریقے سے اور ایک سوال ہے کہ مفتی صاحب ہم کسی دکان میں کام کرتے ہیں اور دکان کا مالک سود کا لین دین بھی کرتا ہے، یہ دکان اس کا الگ ہے اور سود کا لین دین اس کا الگ ہے، تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اس دکان میں کام کریں؟ تو سوال میں جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ سود کا جو لین دین دکان کا مالک جو کر رہا ہے وہ الگ ہے، اور دکان میں جو تجارت ہو رہی ہے، دکان کے ذریعے سے جو کمایا جا رہا ہے یہ الگ ہے۔ تو اگر ایسی صورت ہے تو اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر مکمل اس کا جو ہے سودی لین دین ہے تو پھر اس سے بچنا ضروری ہے، لیکن اس مسئلے میں بہتر طریقہ یہ ہے، افضل طریقہ یہی ہے کہ اس دکان میں کام چھوڑ کر کسی دوسرے دکان میں کام کریں، یہ احتیاطی پہلو ہے، بہتر رہے گا۔ اسی طریقے سے اور ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب میں اکثر صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہوئے درمیان میں تسبیح چھوٹ جاتی ہے، تو کیا تسبیح چھوٹ جانے سے، یعنی چھوٹ جانے کا مطلب جیسا کہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے، 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 15 مرتبہ پڑھنے کی جگہ 13 یا 14 مرتبہ ہو جائے، 10 کی جگہ 8-9 ہو جائے، تو اس کمی کی وجہ سے میری نماز ہوگی یا نہیں؟ تو نماز تو ہو جائے گی، نماز نہ ہونے کی یہاں کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو تسبیح کی گنتی کم ہو رہی ہے اس پر جتنا اجر ہم کو ملنا ہے وہ اجر نہیں ملتا، اجر میں کمی ہو جائے گی، ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ صلاۃ التسبیح کی نیت کر کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے پاس وقت بھی ہے اور پڑھ بھی سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر 10 کی جگہ 5، 15 کی جگہ 10، 12، 8 اس طرح پڑھتا ہے جان بوجھ کر، تو اس کا یہ عمل غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر گنتی میں خطا ہو گئی اور پڑھنے والے کو یقین بھی نہیں ہے کہ بھئی وہ آدمی پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ میری تسبیح کم ہو گئی، اگر ایسی حالت ہو جائے تو اس سے نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اور ایک سوال ہے، ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی مسلمان کسی مندر کے پاس جا کر جانور ذبح کریں تو اس کا گوشت دوسرے مسلمان کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ یعنی مسلمان کا ذبح کیا ہوا جانور اور اس کا گوشت جائز ہے، دوسرے سب مسلمان کھا سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں اور کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں، جائز ہے، اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ لیکن سوال میں جو شرط رکھی گئی ہے کہ مندر کے سامنے ذبح کرنا، یہ
صورت شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اصل میں جو آدمی ذبح کر رہا ہے، ذبح کرنے کا مطلب چاقو جو آدمی چلا رہا ہے وہ نہیں، بلکہ اصل میں جو کام کرا رہا ہے مالک جو ہے اس کی نیت کے اوپر رہتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنے جو ہے دیوی دیوتاؤں کے نام پر اس جانور کو قربان کر رہا ہوں۔ قرآن کا صاف اعلان ہے غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا ہوا جانور کسی بھی طریقے سے مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اب ذبح کرانے والا مالک جو ہے نیت کر لیا کہ میں ہمارے فلانے دیوی دیوتا کے نام سے ذبح کراؤں گا، لیکن یہاں آ کر مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ لاکھ مرتبہ پڑھ کر بھی ذبح کرے تو وہ ذبیحہ، وہ جانور اور اس جانور کا گوشت حلال نہیں ہوتا۔ اس میں بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کسی چیز پر قسم کھا کر قسم توڑنا کیسا ہے؟ اگر توڑ دیا تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ جائز چیزوں میں اگر کوئی بندہ قسم کھاتا ہے تو اس قسم کو باقی رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ناجائز حرام چیزوں میں اگر قسم کھاتا ہے حرام کام کرنے کی، مثال کے اعتبار سے قسم کھا لیا کوئی آدمی کی زندگی میں کبھی بھی شراب نہیں چھوڑوں گا، پوری زندگی شراب پیوں گا قسم سے، تو یہ قسم بیکار ہے، بےہودہ ہے۔ ہاں اس طریقے سے آدمی قسم کھا لے کہ میں زندگی میں اب کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا قسم سے، تو یہ اس کی گنجائش ہے، لیکن ناجائز حرام کاموں کے لیے قسم بالکل جو ہے مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی حرام کاموں کے لیے قسم کھا رہا ہے تو اس کا وہ قسم کھانا بےہودہ اور بیکار ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ حلال چیزوں میں، جائز چیزوں میں قسم کھاتا ہے تو اس قسم کو باقی رکھنا ضروری ہے، لیکن کسی وجہ سے قسم توڑ دیا تو شریعت کہتی ہے کہ بھئی کفارہ ادا کرو۔ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ۔ 10 مسکین کو، 10 غریبوں کو پیٹ بھر کر 2 وقت کھانا کھلانا ایک، اور اس کا دوسرا پہلو ہے کہ 10 مسکین کو کپڑا پہناؤ۔ اتنا کم سے کم کپڑا پہنانا ضروری ہے جس سے اس کا سطر ڈھک جائے، اتنا تو کم سے کم کپڑا پہنانا ضروری ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس پیسہ نہیں ہے، کپڑے نہیں پہنا سکتا اور 10 مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آدمی 3 روزے رکھے اور اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک مسئلہ ہے کہ ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی مسلمان یا کوئی عالم یا کوئی عامل کسی ہندو کے لیے بطور علاج دعائے یونس کا ختم کر کے اس سے پیسہ لینا کیسا ہے؟ شریعت کے اندر یہ پہلو جائز ہے۔ یہ کام جو کیا جا رہا ہے علاج کے لیے کیا جا رہا ہے، علاج کے لیے کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں پیسہ لیا جاتا ہے تو جائز ہے، کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ اب یہاں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی ہندو ہے، غیر مسلم ہے، اس کے لیے کیسے ہوگا؟ تو جس طریقے سے ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ڈاکٹر علاج کرتا ہے تو اسی طریقے سے وہ آدمی جو عامل ہے اور عملیات وغیرہ کرتا ہے وہ آدمی کچھ بیماریوں کا علاج کرتا ہے، جیسا کہ کسی کے اوپر جادو ہو گیا، کسی کے اوپر جن کا حملہ ہو گیا، آسیب کا اگر اثر ہو گیا تو اس کا علاج یہ آدمی کرتا ہے۔ تو
بطور علاج کے آدمی کیا کر رہا ہے، دعا نسخہ ختم کر کے اس کا رقیہ دے کر پیسے لے رہا ہے تو جائز ہے، اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ تو یہ آج کے کچھ ضروری مسائل تھے جن کا میں نے مختصراً جواب دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی، ہر مسئلہ قرآن حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔